نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام، قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس میں شفا ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو شفا بنا کر پیش کیا، شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک کی سورت فاتحہ جو پہلی سورت ہے، اس کا نام سورت شفا بھی ہے۔ تو یہ کیوں ہے کہ آپ قرآن پاک کے ذریعے، آیات قرآنیہ کے ذریعے آپ صحت تندرستی حاصل کریں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے بچے رہیں۔ قرآن آیات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ روح کی غذا بھی ہے، جسم کی غذا بھی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کی بینائی تیز ہو جائے، اس کی نگاہ تیز ہو جائے، تو وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا کرے، مسواک کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کرے تو اس کی بینائی تیز ہوگی۔ تلاوت قرآن پاک سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور تلاوت قرآن پاک کی برکت سے دل میں روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ لہذا تلاوت قرآن پاک روحانی غذا بھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے۔ ہمارے استادوں کے استاد شیخ القرآ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی، وہ صبح ایک کپ چائے کا پی کر درسگاہ میں پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے اور دن میں کچھ بھی نہ کھاتے۔ دوپہر کو ایک چپاتی، رات کو صرف نیم دودھ ایک گلاس نوش کرتے۔ حضرت سے کسی نے آ کر پوچھا، حضرت آپ کی خوراک تو ہے نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ تندرست ہیں، طاقتور ہیں، 12 گھنٹے آپ قرآن پڑھاتے ہیں، یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے روح کی روحانی طاقت بھی دیتے ہیں اور جسمانی طاقت بھی دیتے ہیں، کیونکہ میں تلاوت قرآن پاک کی برکت سے سیر ہو جاتا ہوں، اس لیے مجھے کھانوں کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو میرے دوستو، ہم بھی آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اپنے اندر شوق پیدا کریں اور یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ پاک کا ذکر کیا کریں اور دعائیں مانگا کریں۔ اس سے انشاءاللہ روحانیت بھی ہماری ترقی کرے گی اور جسمانی طور پر بھی ہم توانا اور تندرست ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔